السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت جہاں جہاں بھی دنیا میں مضبوط بنیادوں پر قائم ہو چکی ہے، وہاں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی خواہش کے مطابق جلسوں کا انعقاد ہوتا ہے، اور انشاءاللہ تعالی اگلے جمعے برطانیہ کا بھی جلسہ سالانہ شروع ہو رہا ہے۔ تو خلیفہ وقت کی فی الحال لندن میں موجودگی یا برطانیہ میں موجودگی یا عارضی لیکن لمبے عرصے کے قیام کی وجہ سے اس جلسے کو ایک مرکزی حیثیت حاصل ہو چکی ہے، اور دنیا کے مختلف ممالک سے احمدی اللہ تعالیٰ کے فضل سے اپنے آپ کو بعض دفعہ مالی مشکلات میں ڈال کر بھی اور بعض دفعہ جسمانی عوارض اور تکالیف کی پرواہ نہ کرتے ہوئے بھی اس جلسے میں شامل ہونے کے لیے آتے ہیں، اور اس طرح یہاں دنیا کے بہت سے ممالک کی نمائندگی ہو جاتی ہے۔ گو اس دفعہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جب میں کینیڈا گیا ہوں تو کینیڈا کے جلسے میں بھی 31 ممالک کی نمائندگی ہو گئی تھی، اور خاص طور پر وہاں قریب کے جو ممالک تھے، جنوبی امریکہ کے ممالک، ان کے کافی نمائندے وہاں آ گئے جو پہلے کبھی جلسوں میں اس طرح شامل نہیں ہوئے۔ پھر تعداد کے لحاظ سے بھی بعض ممالک کے جلسوں کی تعداد یہاں کے جلسوں سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ مثلاً افریقہ کے دورے پہ جب میں گیا ہوں تو وہاں
گھانا میں ہی 40,000 سے زائد تعداد تھی، اور پھر نائجیریا میں صرف 2-3 گھنٹے کے لیے ہی 30-31 ہزار احمدی مرد و خواتین اکٹھے ہو گئے تھے۔ تو اس لحاظ سے دنیا کے مختلف ممالک میں جلسے کی برکات سمیٹنے اور اس سے فیض یاب ہونے کے لیے احمدی اکٹھے ہوتے ہیں، لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ پاکستان سے ہجرت کی وجہ سے جو خلیفہ وقت کو کرنی پڑی، انگلستان کے سالانہ جلسہ کی کم و بیش وہی حیثیت ہو گئی ہے، اس کو وہی حیثیت حاصل ہو گئی ہے جو مرکزی جلسے کی ہوتی ہے، کیونکہ برطانیہ کا جلسہ بھی واحد جلسہ ہے جس میں گزشتہ 20-21 سال سے خلیفہ وقت کی باقاعدہ شمولیت ہو رہی ہے، اور ماشاءاللہ ہندوستان کی جماعت نے اس ذمہ داری کو خوب نبھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی آئندہ بھی توفیق دیتا رہے، اور آہستہ آہستہ جلسے کے انتظامات کو اپنی لائنوں پر جس طرح مرکز میں ہوتا تھا چلا دیا ہے یہاں بھی۔ پہلے تو یہاں کے جلسے بڑے مختصر سے ہوتے تھے، اتنے بڑے انتظامات کی، اتنی وسیع انتظامات کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، لیکن بہرحال اب تو کافی وسیع جلسے ہونے لگ گئے ہیں، کیونکہ پہلے تو اکثر کارکنان کو پوری طرح اٹکل سے کام کرنا بھی نہیں آتا تھا۔ بہرحال حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ کی رہنمائی میں یہ آہستہ آہستہ تمام انتظامات بہتر ہونے شروع ہوئے اور کافی ترقی ہو چکی ہے، اور پھر گزشتہ سال بھی انتظامیہ نے اپنی بہت سی کمزوریوں کی اصلاح کی، اور اس سال بھی کوشش کر رہے ہیں، اور بعض باتوں کا اگر میں نے ضمناً بھی ذکر کیا ہے تو امیر صاحب نے فوراً اس کے مطابق اصلاح کی کوشش کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جلسے کے تمام انتظامات میں برکت ڈالے، اور ان تمام انتظامات کو جو میرے نزدیک بنیادی حیثیت ہے ان انتظامات میں، وہ مہمان نوازی کی ہے۔ اگر یہ نظام ٹھیک ہو جائے مہمان نوازی کا، تو پھر جلسے کے باقی انتظامات جو ہیں ان کی حیثیت معمولی رہ جاتی ہے، کیونکہ باقی انتظامات میں بھی افراتفری اس وقت پیدا ہوتی ہے جب کھانے کے انتظام میں گڑبڑ ہو جائے، یا اسی طرح دوسرے جو مہمان نوازی سے متعلقہ انتظامات ہیں ان میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے یا خاطر خواہ انتظام نہ ہو۔ تو اس لحاظ سے یہ شعبہ جو ہے مہمان نوازی کا، یہ بہت اہم شعبہ ہے، اس لیے ہر خدمت کرنے والا کارکن جو ہے اس کو یہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ اس میں ہمیشہ جہاں اپنی ڈیوٹی کو صحیح طرح انجام دینا ہے وہاں حسن اخلاق کا رویہ بھی قائم رکھنا ہے، اور ہمیشہ مہمانوں سے بڑی نرمی سے پیش آنا ہے۔ قرآن کریم نے ہمیں یہ سنہری اصول بتا دیا کہ یہ مہمان نوازی، خدمت کا جذبہ اور جوش اس وقت پیدا ہوگا جب تم دلوں میں محبت پیدا کرو گے، اور جب یہ محبت تمہارے دلوں میں پیدا ہو جائے گی تو پھر تم اپنے آرام پر، اپنی ضروریات پر، اپنی خواہشات پر، ان دور سے آنے والوں کی ضروریات کو مقدم کرو گے اور ان کو فوقیت دو گے۔ اور اگر اس جذبے کے تحت خدمت کرو گے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم فلاح پا گئے، تم کامیاب ہو گئے۔ اور خاص طور پر ان مہمانوں کے لیے اپنے ان اعلیٰ جذبات کا اظہار کرو گے جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمان ہیں،
تو پھر تم یقیناً اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مستحق ٹھہرو گے۔ مہمان نوازی تو نبیوں کا اور نبیوں کے ماننے والوں کا ایک خاص شعبہ ہے۔ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے بھی مہمان نوازی کو دیکھتے ہوئے فوراً اس وقت یہ نہیں پوچھا آنے والوں سے کہ تم کھانا کھاؤ گے کہ نہیں، ایک بچڑا ذبح کر دیا۔ اور حضرت خدیجہ نے بھی پہلی وحی کے بعد جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو گھبراہٹ ہوئی اور بہت سی باتوں کے علاوہ یہ بھی حضرت خدیجہ نے عرض کیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ فکر نہ کریں، خدا تعالیٰ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ آپ نے مہمان نوازی کا وصف بھی انتہا کو پہنچا ہوا ہے۔ بس ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، آپ کے اس اعلیٰ خلق کو اختیار کریں اور آپ کے عاشق صادق کے مہمانوں کی خدمت میں جلسے کے ان دنوں میں خاص طور پر کمر بستہ ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کے پیار کے وارث بنیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایمان کی یہ نشانی بتائی ہے کہ سچا مومن وہی ہے جو اپنے مہمان کی مہمان نوازی کا حق ادا کرتا ہے۔ ایک روایت میں ہے، حضرت ابو ہریرہ سے یہ روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے، اور جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لاتا ہے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کی عزت کرے، اور جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لاتا ہے وہ اپنے مہمان کا احترام کرے۔ تو اعلیٰ اخلاق بھی ایمان کی نشانی ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کی قسم کھائی ہے۔ ہم جو آپ کی امت میں شمار ہوتے ہیں، ہم نے بھی انہی قدموں کی پیروی کرنے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا بڑا واضح حکم ہے کہ تم اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو میرا پیارا رسول ہے اس کے اسوہ حسنہ پر چلو۔ اور آپ نے ہمیں فرمایا کہ اگر میری پیروی کرنے والے شمار ہونا ہے تو ہمیشہ تمہارے منہ سے عزیزوں، رشتہ داروں، قریبیوں، تعلق داروں اور ہر ایک کے بارے میں خیر کے کلمات نکلنے چاہیے۔ پھر پڑوسی کے ساتھ بھی عزت اور احترام کا سلوک ہے۔ پھر صحابہ کہتے ہیں کہ بعض دفعہ ہمیں شک پڑتا تھا کہ جس طرح پڑوسی کے حقوق کے متعلق بتایا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، کہ کہیں وہ ہمارے وارث بھی نہ ٹھہر جائیں، کہ وراثت میں بھی ان کا حصہ نہ ہو۔ پھر مہمان کا بھی احترام کرنا ہے، اس میں بتایا ہے۔ اور پھر جو مہمان ہیں وہ تو تمہارے قریب آ کر جب ساتھ رہنے لگ گئے تو ہمسائے بھی بن گئے، اس لیے اس کا تو دوہرا حق ہو گیا مہمان کا، کہ ایک مہمان اور دوسرے جب تک یہاں ہیں تمہارے ہمسائے بھی ہیں، اور ان کے بارے میں تمہارے منہ سے کوئی بھی ایسی بات نہیں نکلنی چاہیے جو ان لوگوں کی دل آزاری کا باعث بنے، کسی تکلیف کا باعث بنے۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کی خدمت میں جو وفود آتے تھے آپ ان کی مہمان نوازی کا فرض صحابہ کے سپرد کر دیتے۔ ایک مرتبہ قبیلہ عبد القیس کے مسلمان کا وفد حاضر ہوا تو آپ نے انصار کو ان کی مہمان نوازی کا ارشاد فرمایا۔ چنانچہ انصار ان لوگوں کو لے گئے۔ صبح کے وقت وہ لوگ حاضر ہوئے تو آپ نے دریافت فرمایا کہ تمہارے میزبانوں نے تمہاری مدارات کیسی کی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ بڑے اچھے لوگ ہیں، ہمارے لیے نرم بستر بچھائے، عمدہ کھانے کھلائے اور پھر رات بھر کتاب و سنت کی تعلیم دیتے رہے۔
الحمدللہ کہ ہمارے ہاں جماعت میں بھی یہ نظارے دیکھنے میں آتے ہیں، اور یہ محض اور محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو ماننے کی وجہ سے یہ اعلیٰ معیار قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ربا میں بھی ہم نے یہی دیکھا، بلکہ خود بھی اسی طرح کرتے رہے کہ مہمان جن سے کوئی خونی رشتہ بھی نہیں ہوتا، بلکہ سال کے سال ملاقات ہوتی ہے اکثر دفعہ، اور بعض دفعہ کئی سال کے بعد، کیونکہ جماعتی نظام کے تحت جس کو جس گھر میں ٹھہرایا جائے اس نے وہیں ٹھہرنا ہوتا ہے، اور اس لیے ضروری نہیں ہوتا کہ ہر دفعہ ہر مہمان وہیں ٹھہرے، بعض دفعہ مہمان بدل بھی جاتے ہیں۔ تو صرف اس لیے ان جلسے پہ آنے والے مہمانوں کو مہمان بنا کر گھروں میں رکھا جاتا ہے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمان ہیں، اور اسی لیے اپنے آرام کو ان کی خاطر قربان کیا جاتا ہے۔ اور مجھے امید ہے کہ یہاں بھی آپ لوگ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمانوں کے لیے اسی طرح حوصلہ دکھاتے رہے ہیں، دکھاتے رہیں گے انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ پہلے سے ہی بڑھ کر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے مہمانوں کی خدمت کریں۔ اس دفعہ جب میں کینیڈا گیا ہوں تو بعض احمدی گھروں میں یہ دیکھ کر ربا کے جلسوں کی یاد تازہ ہو جاتی تھی کہ گھر والے نیچے بیسمنٹ میں یا ایک کمرے میں محدود ہو گئے ہیں اور گھر کے کمرے مہمانوں کو دے دیے، ان مہمانوں کو جن کو جانتے بھی نہیں، کوئی خون کا رشتہ بھی نہیں، لیکن ایک مضبوط رشتہ ہے، احمدیت کا رشتہ، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہی اس رشتے کو قائم کیا ہوا ہے اور اس مضبوط رسی کو پکڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے ہر ملک میں ہمیں یہ نظارے دکھائے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مسافر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ نے گھر کہلا بھیجا کہ مہمان کے لیے کھانا بھجواؤ۔ جواب آیا کہ پانی کے سوا آج گھر میں کچھ نہیں۔ اس پر حضور نے صحابہ سے فرمایا، اس مہمان کے کھانے کا بندوبست کون کرے گا؟ ایک انصاری نے عرض کیا، حضور میں انتظام کرتا ہوں۔ چنانچہ وہ گھر گیا اور اپنی بیوی سے کہا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کی خاطر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کی خاطر مدارات کا اہتمام کرو۔ بیوی نے جواباً کہا، آج گھر میں تو صرف بچوں کے کھانے کے لیے ہے۔ انصاری نے کہا، اچھا تو کھانا تیار کرو، پھر چراغ جلاؤ، اور جب بچوں کے کھانے کا وقت آئے تو ان کو تھپتھپا کر اور بہلا کر سلا دو۔ چنانچہ عورت نے کھانا تیار کیا، چراغ جلایا، بچوں کو بھوکا سلا دیا، پھر چراغ درست کرنے کے بہانے اٹھی اور جا کر چراغ بجھا دیا، اور پھر دونوں مہمان کے ساتھ بیٹھ گئے۔ بظاہر کھانا کھانے کی آوازیں نکالتے رہے، لیکن تاکہ مہمان سمجھے کہ میزبان بھی ہمارے ساتھ بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں۔ اس طرح مہمان نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور وہ خود بھوکے سو گئے۔ صبح جب وہ انصاری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے ہنس کر فرمایا کہ تمہاری رات کی تدبیر سے تو اللہ تعالیٰ بھی ہنسا۔ اسی موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، یہ پاک باطن اور اثار پیشہ مخلص مومن اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں جبکہ وہ خود ضرورت مند اور بھوکے ہوتے ہیں، اور جو نفس کے بخل سے بچائے گئے وہی کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ ترجمہ اس کا میں نے پڑھ دیا۔ تو اس حدیث میں جو ہم بہت دفعہ سن بھی چکے ہوں گے، بہت سے ہم میں سے پڑھ بھی چکے ہوں گے، لیکن ہر دفعہ جب اس کو پڑھو اس کا عجیب لطف اور مزہ ہے، اور خواہش پیدا ہوتی ہے کہ کاش ان کی جگہ ہم ہوتے، اس صحابی کی جگہ، کیونکہ یہ مہمان نوازی تو ایسی اعلیٰ پائے کی مہمان نوازی ہے کہ جب تک یہ دنیا قائم ہے اللہ تعالیٰ نے اس مہمان نوازی کی مثال کو محفوظ کر لیا ہے۔
اور ہمیشہ کے لیے یہ حوالہ بن چکی ہے اور ریکارڈ میں رہے گی، کیونکہ یہ ایسی مہمان نوازی ہے جس پر خوشنودی کا سرٹیفکیٹ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے خود دیا ہے۔ تو یہ مثالیں قصے کہانیوں کے طور پر نہیں دی جاتی ہیں۔ آج بھی اگر چاہو تو ایسی مہمان نوازی کی مثال قائم کر سکتے ہو۔ ہر ایک کی اپنی اپنی استعدادیں ہوتی ہیں، توفیق ہوتی ہے، اس کے مطابق جتنی زیادہ مہمان نوازی کی جا سکے کرنی چاہیے، اور اچھے معیار، اعلیٰ معیار حاصل کیے جا سکتے ہیں مہمان نوازی کے۔ لیکن یہ اعزاز بہرحال اس انصاری کا قائم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول کے ذریعے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے خوشنودی کا اظہار فرمایا۔ لیکن ساتھ یہ بھی ہے کہ اگر نیک نیتی کے ساتھ خدا کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس کی خوشنودی کی خاطر قربانیوں کے اعلیٰ معیار قائم کرتے ہوئے مہمان نوازی کریں گے، اور اس لیے مہمان نوازی کریں گے کہ یہ خدا کے پیارے مسیح کے مہمان ہیں، محض للہ یہاں اکٹھے ہوئے ہیں اور ان کی خدمت ہم نے کرنی ہے، تو چاہے ہمیں پتہ چلے یا نہ چلے، یہ مہمان نوازیاں بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں ریکارڈ ہو جائیں گی۔ اور اللہ تعالیٰ اپنی خاطر کیے گئے کسی فعل کو بغیر اجر کے نہیں چھوڑتا۔ تو چاہے اس جہان میں اجر دے، چاہے اگلے جہان میں رکھے، جو نیکیاں ہیں ان کو تو دونوں جہانوں میں اجر ملتا ہے۔ لیکن بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کے اس زندگی میں بھی ایسے سلوک ہو جاتے ہیں جو فوری طور پر یہ ظاہر ہو جاتے ہیں اور اس کے فضل نظر آ رہے ہوتے ہیں، جس سے احساس ہوتا ہے کہ شاید یہ فلاں وجہ سے ہوا ہے فضل۔ اور جب کبھی ایسا موقع ہو تو ایسے موقعوں پر اللہ تعالیٰ کے حضور اور جھکنا چاہیے، کسی قسم کی بڑائی دل میں نہیں آنی چاہیے، بلکہ عاجزی میں ترقی ہونی چاہیے۔ عبداللہ بن طوفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کثرت سے مہمان آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ہر کوئی اپنا مہمان لیتا جائے۔ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت زیادہ مہمان آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر کوئی اپنے حصے کا مہمان ساتھ لے جائے۔ عبداللہ بن طوفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ان میں تھا جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے تھے۔ چنانچہ جب آپ گھر پہنچے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کیا گھر میں کھانے کو کچھ ہے؟ انہوں نے عرض کی جی ہاں، ریسن امی کھانا ہے جو میں نے آپ کے افطار کے لیے تیار کیا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ آپ وہ کھانا ایک برتن میں ڈال کر لائیں حضرت عائشہ، اس میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا لیا، یعنی تھوڑا سا کھایا، پھر فرمایا کہ بسم اللہ کر کے کھائیں، وہ مہمانوں کو دے دیا کہ اب آپ کھائیں بسم اللہ کر کے۔ تو چنانچہ انہوں نے کہتے ہیں کہ ہم نے اس کھانے میں سے اس طرح کھایا کہ ہم اسے دیکھ نہیں رہے تھے۔ اس کے بعد آن حضرت نے فرمایا اے عائشہ کیا تمہارے پاس پینے کو کوئی چیز ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں، حریرہ ہے جو میں نے آپ کے لیے تیار کیا ہے۔ فرمایا کہ لے آؤ۔ تو وہ لے آئیں۔ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا برتن لے کے اپنے منہ کو لگایا، تھوڑا سا اس میں سے پیا اور پھر مہمانوں کو دے دیا کہ بسم اللہ کر کے پینا شروع کریں۔ پھر کہتے ہیں ہم بھی اسے اسی طرح پینے لگے کہ ہم اسے دیکھ نہیں رہے تھے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر وہ مسجد میں چلے گئے سونے کے لیے، اور پھر کہتے ہیں کہ صبح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور لوگوں کو الصلاۃ الصلاۃ کہہ کر نماز کے لیے بیدار کرنے لگے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معمول تھا کہ جب آپ صبح کے وقت آتے تو لوگوں کو نماز کے لیے اٹھاتے۔ تو راوی کہتے ہیں جب میرے پاس سے گزرے تو میں اوندھے منہ لیٹا ہوا تھا۔ آپ نے دریافت فرمایا تم کون ہو؟ میں نے عرض کیا
میں عبداللہ بن توفہ ہوں. آپ نے فرمانے لگے سونے کا یہ انداز ایسا ہے جسے اللہ پسند نہیں کرتا. تو الٹے ہو کے سونا جو ہے یہ بھی ناپسندیدہ فعل ہے. سیدھے سونا چاہیے، کروٹ دائیں یا بائیں، بہتر یہی دائیں کروٹ سوئیں مجبوری نہ ہو تو. جیسا کہ ہر معاملے میں بھی جو بھی جماعتی طور پر ذمہ داریاں بانٹی جاتی تھیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حصہ میں ضرور کچھ نہ کچھ ذمہ داری لیا کرتے تھے. تو یہاں بھی جب مہمانوں کو گھروں میں لے جانے کا موقع آیا تو آپ کچھ مہمانوں کو اپنے ساتھ گھر لے گئے، اور لگتا ہے کہ حضرت عائشہ نے جو کچھ بھی خوراک تیار کی تھی، جیسا کہ روایت سے ظاہر ہے، وہ بہت تھوڑی مقدار میں تھی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تیار کی گئی تھی. تو حضرت جب آپ کو بتایا گیا کہ تھوڑی سی مقدار میں آپ کی افطاری کے لیے تیار کی گئی یہ خوراک، تو آپ نے اس وجہ سے بھی کہ آپ روزے دار تھے اور افطاری کرنی تھی، اور اس لیے بھی کہ آپ کو پتہ تھا کہ آپ پہلے منہ لگائیں گے تو اللہ تعالیٰ برکت ڈال دے گا اس خوراک میں، پہلے خود کھایا اور پھر باقیوں کو دیا کہ اب کھاؤ. اور وہ بھی بغیر دیکھے کھاتے گئے جتنے بھی لوگ تھے، اور سب سے رو کر کھانا کھایا انہوں نے. پھر پینے کے لیے حریرہ منگوایا. تو یہاں تو روزہ کھولنے والی بات تو کوئی نہیں، زیادہ غالب یہی ہے کہ اس لیے کہ اس خوراک میں برکت پڑ جائے، اس کو بھی پہلے آپ نے خود پیا. تو اسی طرح اور بھی کھانے کے بہت سارے واقعات ہیں. آپ پہلے لیتے تھے اور مقصد یہی ہوتا تھا کہ اس میں برکت پڑ جائے، کیونکہ میں جب کھاؤں گا دعا کروں گا تو اس میں برکت ہو جائے گی اس خوراک میں. تو یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلے استعمال کی یہ خوراک، یہ اصل میں مہمان نوازی کا حق ادا کرنے کے لیے تھا کہ میں تھوڑی سی خوراک ہے اور اس سے شیر نہیں ہو سکتے، تو میں پہلے لوں اور دعا پڑھوں اس پہ تو اللہ تعالیٰ برکت ڈال دے گا. اس لیے یہ کوئی عام اصول نہیں ہے، بلکہ مہمانوں کی جو خدمت کی جائے تو پہلے مہمانوں کو کھانے کا موقع دینا چاہیے اور اس کے بعد پھر بچا کچھ آپ کھانا چاہیے. پھر ایک روایت ہے، حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں قدم رنجہ فرمایا تو لوگ اجتحام کر کے آپ کے گرد جمع ہو گئے، بہت سارے ہجوم کر کے رش کر کے آ گئے. کہتے ہیں میں بھی ان لوگوں میں شامل تھا جو دوڑ دوڑ کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے. جب آپ کا چہرہ مجھ پر خوب روشن ہو گیا تو میں نے جان لیا کہ یہ منہ جھوٹے کا منہ نہیں ہے. اور سب سے پہلی بات جو میں نے آپ کو کہتے ہوئے سنا وہ یہ تھی کہ سلام کو رواج دو، کھانا کھلایا کرو اور صلہ رحمی کیا کرو، اور اس وقت نماز پڑھو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں تو تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. تو فرمایا کہ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتے ہوئے اسلام کا رواج دو. اسلام کے رواج دینے کا تو مطلب ہی یہ ہے کہ ہر ایک کے ساتھ محبت سے پیار سے پیش آؤ، تبھی سلام کرنے کا بھی حق ادا ہوتا ہے. پھر یہ ہے کہ ایک تو ضرورت مندوں کو بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، دوسرے جو تمہارے پاس کوئی مہمان بھی آئے تو مہمان نوازی کے اصول کے تحت اس کی بھی خاطر تواضع کرو. بعض دفعہ بعض دور پار کے رشتہ دار یا کسی حوالے سے واقف لوگ آ جاتے ہیں یہ سمجھ کر کہ فلاں واقف کا میرے عزیز کا کوئی واقف کار ہے اس سے مل لیں. تو جب ایسے لوگ آئیں تو ان سے بھی اچھے طریقے سے ملنا چاہیے. یہ نہ ہو کہ بیچارے خرچ کر کے جب آپ کے پاس پہنچے ہیں تو بے رخی سے کہہ دو کہ نہ تو میں آپ کو جانتا ہوں نہ اس واقف کار کو جانتا ہوں، اور السلام علیکم کیا اور گھر کا دروازہ بند کر لیا. کوئی دھوکے باز اگر ہو تو اس کا تو پتہ چل جاتا ہے چہرے سے. احمدی کی تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے شکل پہچانی جاتی ہے کہ یہ احمدی ہے. اس لیے اس کا بھی خیال رکھیں. اور پھر اپنے رشتہ دار جو ہیں غریب ہیں ان سے خاص طور پر صلہ رحمی کا سلوک کرنا چاہیے. پھر فرمایا کہ عبادت کے بھی اعلیٰ معیار قائم کرو، کیونکہ یہ تو ہر مومن سے توقع کی جاتی ہے کہ فرض نمازوں کی طرف سے توجہ دو گئی، اس کی ادائیگی تم کر ہی رہے ہوگے.
تو مہمان نوازی کے دنوں میں یہ نہ ہو کہ نمازوں کو بھی بھول جاؤ۔ پھر یہ ہے کہ اس سے یہ کوئی نہ سمجھ لے کہ ان حقوق العباد کی ادائیگی کے بعد اب نیکی کے معیار اتنے بلند ہو گئے ہیں کہ اب نمازوں کی ضرورت نہیں رہی۔ جیسے کہ میں نے کہا، اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرنے کی ضرورت نہیں رہی۔ فرمایا کہ نہیں، حقوق العباد کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، اور عبادت کے اعلیٰ معیار بھی اس وقت قائم ہوں گے جب بندوں کے حقوق بھی ادا کر رہے ہوگے۔ اس لیے یہ دونوں آپس میں ملے ہوئے ہیں، ایک دوسرے پر انحصار ہے، تب ہی اعلیٰ معیار قائم ہو سکتے ہیں جو ایک مومن کے لیے چاہیے۔ اور پھر اگر یہ معیار قائم ہو جائیں تو فرمایا پھر تم بے فکر ہو جاؤ، کیونکہ یہ معیار قائم کر کے تم بڑے امن سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرتے ہوئے اس کی جنتوں میں داخل ہو جاؤ گے۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے صحابہ رضوان اللہ علیہم کی مہمان نوازی صرف مہمانوں تک محدود نہ تھی، بلکہ دشمن بھی اس سے محروم نہ تھے، یہاں تک کہ جنگ کے قیدیوں سے بھی یہی سلوک تھا۔ چنانچہ ایک شخص ابو عزیز بن عمیر، جو عزیز بن عمیر جنگ بدر میں قید ہوئے تھے، بیان کرتے ہیں کہ انصار مجھے تو پکی ہوئی روٹی دیتے تھے اور خود کھجوریں وغیرہ کھا کر گزارا کر لیتے تھے، اور کئی دفعہ ایسا ہوتا کہ اگر ان کے پاس روٹی کا کوئی چھوٹا سا ٹکڑا بھی ہوتا تو وہ مجھے دے دیتے اور خود نہ کھاتے تھے، اور اگر میں تحمل کرتا، یعنی تھوڑا سا انکار کرتا، تو اصرار کے ساتھ کھلاتے تھے۔ تو یہ ہیں قربانی کے معیار، اعلیٰ معیار، کہ جنگی قیدیوں سے بھی اتنا اس میں سلوک ہو رہا ہے کہ اپنی خاطر خود اپنی خوراک کی قربانی دے کر قیدیوں کو کھلایا جا رہا ہے۔ تو جب غیروں کے ساتھ یہ سلوک ہو تو اپنوں سے کس قدر حسن سلوک ہونا چاہیے۔ اور پھر وہ جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمان ہیں، اس بات کی کس قدر حقدار ہیں کہ ان کی مہمان نوازی میں کوئی بھی کمی نہ آئے۔ اب کچھ روایات حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی ہیں۔ حضرت مفتی محمد صادق صاحب بیان کرتے ہیں کہ جب میں 1901 میں ہجرت کر کے قادیان آیا اور اپنی بیوی اور بچوں کو ساتھ لایا، اس وقت میرے 2 بچے جس کی عمر 5 سال اور 1 سال تھی ساتھ تھے۔ پہلے تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مجھے وہ کمرہ رہنے کے لیے واسطے دیا جو حضور کے اوپر والے مکان میں حضور کے رہائشی صحن اور کوچہ بندی کے اوپر والے صحن کے درمیان تھا۔ اس میں صرف 2 چھوٹی چھوٹی چارپائیاں بچھ سکتی تھیں۔ چند ماہ ہم وہاں رہے، اور چونکہ ساتھ ہی کے برآمدے اور صحن میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام مع اہل بیت رہتے تھے، اس واسطے حضرت مسیح موعود کے بولنے کی آواز سنائی دیتی تھی۔ ایک شب کا ذکر ہے کہ کچھ مہمان آئے جن کے واسطے جگہ کے انتظام کے لیے حضرت ام المومنین حیران ہو رہی تھیں، یعنی بڑی گھبراہٹ تھی ان کو کہ سارا مکان تو پہلے ہی کشتی کی طرح پر ہے، بہت بھرا ہوا ہے، اب ان کو کہاں ٹھہرایا جائے۔ اس وقت حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اکرام ضیف کا ذکر کرتے ہوئے حضرت بیوی صاحبہ کو پرندوں کا ایک قصہ سنایا۔ کہتے ہیں چونکہ میں ساتھ کمرے میں تھا، اس واسطے مجھے ساری جو کہانی تھی وہ سنائی دے رہی تھی، اور وہ قصہ یہ تھا کہ ایک دفعہ ایک جنگل میں ایک مسافر کو شام ہو گئی، رات اندھیری تھی، قریب کوئی بستی نہیں تھی، وہ ایک درخت کے نیچے بیچارہ رات گزارنے کے لیے لیٹ گیا۔ تو اس درخت کے اوپر ایک پرندے کا گھونسلہ تھا، تو ان پرندوں نے فیصلہ کیا کہ آج رات کی ہمارا مہمان ہے اور ہمارا فرض ہے کہ اس کی مہمان نوازی کریں۔ تو مادہ نے اس سے اتفاق کیا، نر نے اس کو یہ کہا تھا۔ پھر ان دونوں نے مشورہ کیا کہ رات ٹھنڈی ہے، ہمارے مہمان کو آگ سیکنے کی ضرورت پڑے گی، آگ تاپنے کی ضرورت پڑے گی، تو ہمارے پاس کچھ اور تو ہے نہیں، چلو اپنا گھونسلہ جو ہے، اپنا آشیانہ جو ہے وہ توڑ کے نیچے پھینک دیتے ہیں، ان لکڑیوں کو جلا کے وہ آگ سیک لے گا۔ تو انہوں نے تنکا تنکا کر کے اس گھونسلے کو نیچے پھینک دیا،
تو مسافر نے اس کو جلایا اور غنیمت جانا اور آگ لگا کے ٹھنڈ سے بچنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد پھر پرندوں نے مشورہ کیا کہ یہ آرام تو پہنچ گیا مہمان کو، اس کے لیے کھانے کا بھی کوئی انتظام ہونا چاہیے، اور تو ہمارے پاس کچھ ہے نہیں، ہم خود ہی اس آگ میں جا گرتے ہیں، جب بھن جائیں گے تو مسافر کھا لے گا۔ تو اس طرح انہوں نے مہمان نوازی کا حق ادا کیا۔ تو یہ کہانی سنائی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت اماں جان کو کہ اس طرح مہمانوں کی خدمت کرنی چاہیے۔ یہ نمونہ آپ قائم کرنا چاہتے تھے اپنے لوگوں میں، اس لیے مہمان نوازی کے لیے ہمیشہ یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ قربانی کرنی پڑتی ہے، اور چاہے جتنی مرضی سہولتیں ہوں، کچھ نہ کچھ ماحول کے مطابق قربانی کرنی ہی پڑتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ مہمان کا جو ہے آنا رحمت کا باعث ہوتا ہے، کیونکہ یہ قربانیاں بہرحال کرنی پڑتی ہیں مہمان کے لیے۔ تو یہ مہمان نوازی کے طریقے اور سلیقے جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں سکھانا چاہتے ہیں اور ہم سے توقع رکھتے ہیں، اس کا آج کل اظہار ہونا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے پاس کسی قوم کا سردار یا معزز آدمی آئے تو اس کی عزت و تکریم کرو۔ جہاں بھی بعض معززین آتے ہیں، بعض تو احمدی نہیں ہوتے اور بعض احمدی بھی ہوتے ہیں، اپنی اپنی قوم میں، اپنے ملک میں ان کا ایک اپنا مقام ہے، تو ان کے ساتھ بہت زیادہ احترام کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ یہ ٹھیک ہے کہ ان کے لیے علیحدہ انتظام ہوتا ہے اور انتظامیہ ان کے لیے بہت خیال رکھتی ہے، لیکن ہر احمدی کو جو جلسے پر آ رہا ہو، ان لوگوں کا خاص طور پہ خیال رکھنا چاہیے۔ بعض دفعہ بعض مواقع پیش آ جاتے ہیں، اس لیے ہمیشہ خیال رکھیں کہ ان لوگوں کا خاص احترام کرنا ہے۔ یہ خیال دل میں کبھی نہ آئے کہ یہ تو فلاں غریب ملک آدمی ہے، اس کی عزت اور احترام اتنا زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ سب شیطانی خیال ہیں۔ انہی غریب ملکوں نے احمدیت قبول کرنے میں کھلے دل کا اظہار کیا ہے، اور ان معززین نے بھی جماعت سے بہت تعاون کیا ہے جو یہاں آتے ہیں، ان میں سے اکثریت۔ اس لیے ان کی عزت اور احترام کا بہت خیال رکھنا چاہیے ہر احمدی کو۔ پھر ایک اور واقعہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی مہمان نوازی کا ہی ہے کہ ایک ہندو آیا، حضرت اقدس کی خدمت میں حاضر ہوا۔ مسلمانوں کے لیے تو کوئی خاص، کیونکہ ہندوؤں کا اپنا ایک خاص مزاج ہوتا ہے اور کھانے پینے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، تو کیونکہ مسلمانوں کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لنگر جاری تھا، لوگ آتے تھے کھاتے تھے، لیکن ہندو مہمان کے لیے خاص انتظام کرنا پڑا، اور وہ انتظام چونکہ دوسروں کے ہاں کرانا ہوتا تھا، اس لیے اس کی مشکلات بھی ظاہر ہیں ہوتی تھیں۔ تو اس موقع پہ بھی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام مہمان نوازی کا پورا اہتمام فرماتے تھے۔ تو اس نے جب آیا، آپ سے ملاقات کی، تو آپ نے فرمایا کہ یہ ہمارا مہمان ہے، اس کے کھانے کا انتظام بہت جلد کر دینا چاہیے۔ ایک شخص کو خاص طور پر حکم دیا کہ ایک ہندو کے گھر اس کے لیے بندوبست کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اب تو یہ ہے کہ ایسے غیر جو آتے ہیں ان کے لیے انتظام علیحدہ ہوتا ہے، اور کوشش کی جاتی ہے کہ جتنا بہترین انتظام ہو سکے کیا جائے ان رش کے دنوں میں۔ لیکن اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ ڈیوٹی والے بھی اور عام لوگ بھی، کہ ایسے لوگوں کے آنے جانے کے وقت میں بھی کوئی ایسا واقعہ نہ ہو جو کسی بھی قسم کی تکلیف کا باعث بنے۔ اس لیے ایک تو کوئی نہ کوئی معاون انتظامیہ کو ان لوگوں کے ساتھ ہمیشہ رکھنا چاہیے، تاکہ چیکنگ وغیرہ کے وقت میں کسی قسم کی غلط فہمی نہ ہو۔ بعض دفعہ
اس کے علاوہ بھی بعض احمدی اپنے ساتھ کسی غیر کو جلسہ دکھانے کے لیے لے آتے ہیں، تو ان کا بھی انتظامیہ کو خیال رکھنا چاہیے۔ ایک تو اس لیے بھی کہ اس شخص کے بارے میں تسلی ہو جائے، اس کے لیے بھی ضروری ہے، اور دوسرے مہمان نوازی کے تقاضے کے لیے بھی تسلی کے لیے بھی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے کہ بعض دفعہ بہت تھوڑے عرصے کی واقفیت ہوتی ہے، اور دعوت اللہ کے شوق میں لوگ بعض دفعہ بعض غلط لوگوں کو بھی لے آتے ہیں، اس لحاظ سے بھی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو بہرحال غیر محسوس طریقے پر یہ نہ ہو کہ اتنی چیکنگ شروع ہو جائے کہ وہ اگلے کو احساس ہو جائے، اگر کوئی صحیح بھی ہے تو اس کو برا لگنے لگ جائے۔ تو دونوں صورتوں کے لیے ایک خاص انتظام رہنا چاہیے ہر وقت۔ پھر ایک روایت ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام مغرب کی نماز کے بعد بیٹھے مجلس میں، تو میر صاحب نے عبدالصمد صاحب آمداز کشمیر کو آگے بلا کر حضور کے قدموں کے نزدیک جگہ دی، اور حضرت اقدس سے عرض کیا کہ ان کو یہاں ایک تکلیف ہے کہ یہ چاولوں کے عادی ہیں اور یہاں روٹی ملتی ہے۔ حضرت اقدس نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما انا من المتکلفین، ہمارے مہمانوں میں سے جو تکلف کرتا ہے اسے تکلیف ہوتی ہے، اس لیے جو ضرورت ہو کہہ دیا کرو۔ پھر آپ نے حکم دیا کہ ان کے لیے چاول پکوا دیا کرو۔ تو یہاں بھی عمومی انتظام ہوتا ہے، اور بعض قوموں کے لیے کیونکہ مختلف ممالک سے لوگ آ رہے ہوتے ہیں، مختلف قومیتوں کے لوگ آ رہے ہوتے ہیں، ان کے مطابق کھانے کا بھی انتظام ہوتا ہے، لیکن بعض دفعہ بعض لوگوں کو کچھ نرم غذا یا پرہیزی غذا کی بھی ضرورت پڑ جاتی ہے، جو عام خوراک کھانے والے ہیں ان کو بھی، تو اس خوراک کا انتظام تو ہوتا ہے، لیکن بعض دفعہ مہمانوں کو پتہ نہیں ہوتا، اس لیے انتظامیہ کو اجتماعی قیام گاہوں پر یہ انتظام کرنا چاہیے، اور دیکھتے رہنا چاہیے کہ اگر ایسے کوئی مریض کی حالت میں ہو تو اس کے لیے یہ انتظام ہو جائے۔ بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی چھوٹی موٹی بیماری ہے یا خوراک کو بدلنا چاہتے ہیں، تو وہ مہمان آ جاتے ہیں کہ ہم نے تو وہ پرہیزی کھانا ہی کھانا ہے، اور بعض دفعہ مہمان جو ہیں ناجائز سختی بھی کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، مجھے بھی تجربہ ہے اس کا، لیکن کارکنان کو اس کے باوجود صبر اور حوصلے اور برداشت سے کام لینا چاہیے۔ حضرت سید حبیب اللہ صاحب حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اطلاع دی، تو حضور نے باہر تشریف لایا، فرمایا کہ آج میری طبیعت علیل تھی اور میں باہر آنے کے قابل نہ تھا، مگر آپ کی اطلاع ہونے پر میں نے سوچا کہ مہمان کا حق ہوتا ہے جو تکلیف اٹھا کر آیا ہے، اس واسطے میں اس حق کو ادا کرنے کے لیے باہر آ گیا ہوں۔ تو جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ مہمانوں کے لیے قربانی کرنی پڑتی ہے، یہاں بھی یہی سبق ہمیں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے دیا ہے کہ باوجود تکلیف کے اور شدید تکلیف کے مہمان کے لیے آپ گھر سے باہر تشریف لے آئے، نہیں تو ایسی حالت نہیں تھی کہ ملتے، خود فیضان فرمایا۔ اس لیے ہمیشہ اس سنہری اصول کو یاد رکھنا چاہیے کہ گھر آئے مہمان سے ضرور مل لینا چاہیے، جیسا کہ پہلے میں نے کہا، کسی قسم کی ٹال مٹول نہ ہو، یا یہ نہیں گھر آئے اور بے رخی سے مل کے دروازہ گھر کا بند کر لیں، کیونکہ یہاں کے لوگوں کو، بعض لوگوں کو اندازہ نہیں، جو پرانے رہنے والے ہیں، کہ پاکستان وغیرہ ملکوں سے جو لوگ آتے ہیں کس طرح پیسہ جوڑ کے کرایہ بناتے ہیں، اور پھر صرف اس لیے کہ یہاں جلسہ اٹینڈ کریں گے، کیونکہ اس جلسے کی ایک مرکزی حیثیت ہو چکی ہے، اور اس لحاظ سے بھی ان کا خیال رکھنا چاہیے آپ سب کو جو یہاں رہتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود بیت الفکر میں لیٹے ہوئے تھے، ایک دفعہ ایک بیان کرنے والے نے بیان کیا اور کہتے ہیں کہ میں پاؤں دبا رہا تھا کہ حجرے کی کھڑکی پر لالا شرمپت یا شاید ملاوہ مل نے دستک دی، میں اٹھ کر کھڑکی کھولنے لگا
مگر حضرت صاحب نے بڑی جلدی اٹھ کر تیزی سے جا کے مجھ سے پہلے زندگی کھول دی اور پھر اپنی جگہ بیٹھ گئے اور فرمایا آپ ہمارے مہمان ہیں، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مہمان کا اکرام کرنا چاہیے۔ تو دیکھیں جہاں مریدی کا سوال ہے، اس روایت میں دیکھیں وہاں مرید کی خواہش کے مطابق پاؤں دبانے کی اجازت دے دی، لیکن جہاں مہمان کے حق کا سوال ہے تو برداشت نہ کیا اور فوراً تیزی سے اٹھ کے پہلے خود دروازہ کھول دیا کہ آپ مہمان ہیں، آپ نے اٹھنا ہی اٹھنا۔ یہ نہیں آج کل کے پیروں کی طرح کہ کیونکہ تم پاؤں دبا رہے ہو اس لیے جاؤ دروازہ کھولو کیونکہ تمہارا مقام ہی یہی ہے۔ تو یہ نمونے ہیں، دیکھیں کس باریکی سے آپ نے ان باتوں کا خیال رکھا تاکہ ہمیں یہ مثالیں اپنی جماعت کی تربیت کے لیے قائم ہو جائیں۔ پھر حضرت مرزا بشیر احمد صاحب ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ ایک بہت شریف اور بڑے غریب مزاج احمدی سیٹھی غلام نبی صاحب ہوتے تھے، جو رہنے والے تو تھے چکوال کے مگر پنڈی میں دکان کیا کرتے تھے۔ انہوں نے مجھ سے بیان کیا کہ ایک دفعہ میں حضرت مسیح موعود کی ملاقات کے لیے قادیان آیا۔ سردی کا موسم تھا اور کچھ بارش بھی ہو رہی تھی۔ میں شام کے وقت قادیان پہنچا تھا۔ رات کو جب میں کھانا کھا کر لیٹ گیا اور کافی رات گزر گئی اور قریباً 12 بجے کا وقت ہو گیا تو کسی نے میرے کمرے کے دروازے پر دستک دی۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کھڑے تھے۔ ایک ہاتھ میں گرم دودھ کا گلاس تھا اور دوسرے ہاتھ میں لالٹین تھی۔ میں حضور کو دیکھ کر گھبرا گیا مگر حضور نے بڑی شفقت سے فرمایا کہیں سے دودھ آ گیا تھا؟ میں نے کہا آپ کو دے آؤں، آپ یہ دودھ پی لیں، آپ کو شاید دودھ کی عادت ہوگی اس لیے یہ دودھ آپ کے لیے لے آیا ہوں۔ سیٹھی صاحب کہا کرتے تھے کہ میری آنکھوں میں آنسو امڑ آئے کہ سبحان اللہ، کیا اخلاق ہیں یہ خدا کا برگزیدہ مسیح اپنے ادنا خادموں تک کی خدمت اور دلداری میں کتنی لذت پا رہا ہے اور تکلیف اٹھا رہا ہے۔ دیکھیں مہمان نوازی کے نظارے، خدا کی مسیح کے مہمان نوازی کے، کہ اس واقعہ کو اگر تصور میں لائیں تو ہر ایک کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام خود رات کے وقت بہت رات دیر گئے لالٹین پکڑی ہوئی روشنی میں تاکہ اندھیرا بہت زیادہ تھا اور وہاں کے راستے بھی ایسے تھے، دوسرے میں دودھ کا گلاس اور ایک مہمان کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ اسی طرح مہمانوں کی ضرورت کے خیال کے بارے میں رکھنے کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک مہمان نے آ کے کہا کہ میرے پاس بستر نہیں ہے، تو حضرت صاحب نے حافظ احمد علی صاحب کو کہا کہ اس کو لحاف دے دیں۔ تو حافظ احمد علی صاحب نے عرض کیا کہ یہ شخص لحاف لے جائے گا کیونکہ اس کے حلیے سے لگ رہا ہوگا کہ لے جانے والا ہے۔ تو حضور نے اس پر فرمایا کہ اگر یہ لحاف لے جائے گا تو اس کا گناہ اس کے ہوگا، اس کے سر ہوگا، اور اگر بغیر لحاف کے سردی سے مر گیا، رضائی کے بغیر سردی سے مر گیا تو ہمارا گناہ ہوگا۔ مولوی عبد الکریم صاحب فرماتے ہیں کہ 4 برس کا عرصہ گزرتا ہے کہ آپ کے گھر کے لوگ لدھیانہ گئے ہوئے تھے۔ جون کا مہینہ تھا، مکان نیا نیا بنا تھا۔ میں دوپہر کے وقت وہاں چارپائی بچھی ہوئی تھی، اس پر لیٹ گیا تو حضور ٹہل رہے تھے۔ میں ایک دفعہ جاگا تو آپ فرش پر میری چارپائی کے نیچے لیٹے ہوئے تھے۔ میں ادب سے گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ آپ نے بڑی محبت سے پوچھا آپ کیوں اٹھے؟ میں نے عرض کیا کہ آپ نیچے لیٹے ہوئے ہیں اور میں اوپر کیسے سو رہا ہوں؟ مسکرا کے فرمایا کہ میں تو آپ کا پہرا دے رہا تھا، لڑکے شور کرتے تھے، انہیں روکتا تھا کہ آپ کی نیند میں خلل نہ آئے۔ حضرت منشی ظفر احمد صاحب روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام مغرب کی نماز کے بعد مسجد مبارک قادیان کی اوپر کی چھت پر چند مہمانوں کے ساتھ کھانا کھانے کے انتظار میں تشریف فرما تھے۔ اس وقت ایک احمدی دوست میاں نظام الدین صاحب ساکن لدھیانہ، جو بہت غریب آدمی تھے اور ان کے کپڑے بھی پھٹے پرانے تھے، حضور سے 4-5 آدمیوں کے فاصلے پر بیٹھے تھے۔ اتنے میں چند معزز مہمان آ کر حضور کے قریب بیٹھتے گئے اور ان کی وجہ سے ہر دفعہ میاں نظام الدین کو
پرے ہٹنا پڑتا، تھوڑی دیر کے بعد کوئی نہ کوئی معزز آ جاتا تھا، اس کی وجہ سے وہ جگہ دے کے خود پیچھے ہٹ جاتے تھے، حتیٰ کہ وہ ہٹتے ہٹتے جوتیوں کی جگہ پر پہنچ گئے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ اتنے میں کھانا آیا تو حضور نے جو یہ سارا نظارہ دیکھ رہے تھے، ایک سالن کا پیالہ اور کچھ روٹیاں ہاتھ میں اٹھا لیں اور میاں نظام دین سے مخاطب ہو کر فرمایا، آؤ میاں نظام دین، ہم اور آپ اندر بیٹھ کر کھانا کھائیں۔ یہ فرما کر حضور مسجد کے ساتھ والی کوٹری میں تشریف لے گئے اور حضور نے اور میاں نظام دین صاحب نے کوٹری کے اندر بیٹھ کر ایک ہی پیالے میں کھانا کھایا۔ اور اس وقت میاں نظام دین خوشی سے پھولے نہیں سماتے تھے، اور جو لوگ میاں نظام دین کو عملاً پرے دھکیل کر حضرت مسیح موعود کے قریب بیٹھ گئے تھے، وہ شرم سے کٹے جاتے تھے۔ گزشتہ جمعے میں نے مجالس کے حقوق کے بارے میں بتایا تھا، تو یہ واقعہ مجالس کے حقوق سے بھی متعلق ہے اور مہمان نوازی سے بھی متعلق ہے اور دوسرے کے جذبات کے احساس سے بھی متعلق ہے۔ آنے والے جو بھی نیا آنے والا ہو کسی مجلس میں، اس کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ بیٹھے ہوئے آدمی کی جگہ پر بیٹھے، چاہے وہ اس کی جگہ خالی بھی کرے۔ تو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے بھی اس وقت تو ایسے لوگوں کو کچھ نہیں کہا کہ کیوں اسے پیچھے دھکیل رہے ہو۔ تربیت کرنا مقصود تھا، اصل مقصد تو تربیت تھی ان لوگوں کی، تو سوچ لیا تھا کہ ان بڑوں کی اصلاح یا تربیت میں نے کس طرح کرنی ہے، اور آپ کا حساس دل جو تھا غریب کے جذبات کا احساس کر رہا تھا، اس لیے آپ نے کھانا آتے ہی خاموشی سے کھانا ڈالا اور اٹھا کر ایک طرف لے گئے اور یہی سبق دے دیا، خاموشی میں سبق دے دیا اس سارے ماحول کو، اس ساری مجلس کو، کہ تم لوگ جسے حقیق سمجھ کر جوتیوں میں دھکیل چکے تھے، یہ نہ سمجھو کہ وہ اس کا حقدار تھا، بلکہ وہ تم سب سے زیادہ معزز ہے، کیونکہ آج اہل خانہ کے پہلو میں بیٹھ کر اور خدا کے مسیح کے پہلو میں بیٹھ کر اس کی پلیٹ میں اس کے ساتھ کھانا کھا رہا ہے۔ تو یہ دیکھ کر جیسا کہ روایت میں بھی آتا ہے کہ ان بڑوں کا کیا حال ہوا ہوگا، شرم سے پانی پانی ہو رہے تھے۔ اس لیے ہمیشہ عاجزی کو پکڑے رکھیں اور ہر مہمان کی عزت و احترام کریں۔ مہمانوں کے ساتھ جو مہمان نوازی کا سلوک ہے وہ ہمیشہ ایک جیسا ہونا چاہیے، کسی کو غریب سمجھ کر، حقیر سمجھ کر مہمان نوازی میں فرق نہ آئے۔ اور مہمانوں سے فرق کرنا اللہ تعالیٰ کو اس قدر ناپسند تھا کہ ایک دفعہ اس طرح کا فرق ہونے پر جو کارکنان کی طرف سے ہوا، اللہ تعالیٰ نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر دی۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ رات اللہ تعالیٰ نے مجھے خبر دی کہ لنگر خانے میں رات کو رعا کیا گیا ہے۔ فرمایا کہ اب جو لنگر خانے میں کام کر رہے ہیں ان کو علیحدہ کر کے قادیان سے 6 ماہ تک نکال دیں۔ اتنی نرم طبیعت تھی، اس کے باوجود اس پہ اتنا ناراضگی کا اظہار فرمایا انسان نے کہ آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو 6 مہینے کے لیے قادیان سے ہی نکال دو اور ایسے شخص مقرر کیے جائیں جو نیک فطرت اور صالح ہوں۔ پھر ایک اور جگہ اس روایت کو فرمایا کہ رات خدا تعالیٰ کی طرف سے جھڑک آئی ہے، یعنی اس نام کو اللہ تعالیٰ کی جھڑک یا ڈانٹ سے کا نام دے رہے ہیں شام کہ میرا لنگر ذرا بھی منظور نہیں ہوا، کیونکہ اس میں رعا کیا گیا ہے، مسکین محروم رہ گئے ہیں اور امراء کو اچھا کھانا کھلایا گیا ہے۔ پھر کھانے کا انتظام حضرت صاحب نے اپنے سامنے کروایا اور سب کو ایک قسم کا کھانا کھلایا، اس کے بعد انتظام لے لیا۔ ویسے بھی لنگر خانے کا شعبہ خدائی منشا کے مطابق ایک لمبے عرصے تک حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پاس ہی رکھا تھا۔ جب مصروفیات بہت زیادہ بڑھ گئیں اور طبیعت میں بھی کچھ کمزوری آ گئی، اس وقت پھر ایک انتظامیہ کے سپرد کیا۔ تو اسی جب انتظام آپ کے اپنے پاس رکھتے تھے اس وقت کا واقعہ منشی ظفر احمد صاحب بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ جلسے سلانے کے موقع پر خرچ نہ تھا۔ ان دنوں جلسے کے لیے الگ چندہ جمع ہو کر نہیں جاتا تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے پاس سے صرف فرماتے تھے، خرچ کرتے تھے۔ تو میر ناصر نواب صاحب مرحوم نے آ کر عرض کی ہے کہ ان کے سپرد کر دیا تھا آپ نے،
کہ رات کو مہمانوں کے لیے کوئی سامان نہیں ہے. آپ نے فرمایا کہ بیوی صاحبہ سے کوئی زیور لے کر، یعنی حضرت اماں جان کا کوئی زیور لے کر جو کفایت کر سکے فروخت کر دو، اس کو بیچ دو، اور اس سے جو اتنا لے لو کہ جو رات کی مہمان نوازی کا سامان جس سے ہو جائے. چنانچہ زیور فروخت یا رہن کر کے میر صاحب روپیہ لے آئے اور مہمانوں کے لیے سامان بہم پہنچایا. پھر 2 دن کے بعد پھر میر صاحب نے رات کے وقت کہتے ہیں میری موجودگی میں کہا کہ کل کے لیے پھر کچھ نہیں ہے. فرمایا کہ اس پر حضرت مسلم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم نے برائے ظاہری اسباب کے انتظام کر دیا تھا. کہ پہلے تو میں نے جو ظاہری اسباب تھے زیور گھر میں پڑا ہوا تھا اس کو بکوا کے انتظام کر دیا تھا، اب ہمیں ضرورت نہیں ہے. جس کے مہمان ہیں وہ خود کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں وہ خود انتظام کر لے گا. تو اگلے دن کہتے ہیں کہ 8 یا 9 بجے صبح جب چٹھی رسان آیا، ڈاکیہ آیا، تو حضور نے میر صاحب کو اور مجھے بلایا. چٹھی رساں کے ہاتھ میں 10-15 کے قریب منی آرڈر ہوں گے جو مختلف جگہوں سے آئے ہوئے تھے، 100 50 روپے کے، اور ان پر لکھا تھا، اس زمانے میں 100 اور 50 کی بڑی قیمت تھی، کہ ہم حاضری کے لیے معذور ہیں، یعنی جلسے پہ حاضر نہیں ہو سکتے. مہمانوں کے صرف کے لیے، مہمانوں کے اخراجات کے لیے یہ روپے بھیجے جاتے ہیں. اور آپ نے وصول فرمائے اور پھر توکل پر ایک تقریر فرمائی. اور بھی چند آدمی تھے جہاں آپ کی نشست تھی، وہاں یہ ذکر ہے. فرمایا کہ جیسا کہ ایک دنیا دار کو اپنے صندوق میں رکھے ہوئے روپوں پر بھروسہ ہوتا ہے کہ جب چاہوں گا نکال لوں گا، اس سے زیادہ ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پر یقین ہوتا ہے. اور ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب ضرورت ہوتی ہے فوراً خدا تعالیٰ بھیج دیتا ہے. آپ نے فرمایا کہ جس کے مہمان ہیں آپ ہی سنبھال لے گا، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً رقم کا انتظام کر دیا. تو جہاں تک آج کل فی زمانہ مہمان نوازی کے اخراجات کا تعلق ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ مہیا کرتا ہے، اس کی تو کوئی فکر کی بات نہیں ہے. لیکن یہ یاد رکھیں کہ مہمانوں کی مہمان نوازی میں کوئی تخصیص یا فرق نہیں ہونا چاہیے. ایک غیر جماعت کا آپ کی مہمان نوازی اور جماعت کے احباب کی مہمان نوازی کے بارے میں تبصرہ ہے. مولوی ابوالکلام آزاد کے بڑے بھائی تھے ابو النصر 3 مئی 1905 کو قادیان تشریف لائے، اور اخبار وکیل تھا، اس میں اپنے سفر قادیان کی داستان لکھی. اس میں اس طرح لکھتے ہیں کہ میں نے اور کیا دیکھا، قادیان دیکھا، مرزا صاحب سے ملاقات کی، مہمان رہا. مرزا صاحب کے اخلاق اور توجہ کا مجھے شکریہ ادا کرنا چاہیے. میرے منہ میں حرارت کی وجہ سے چھالے پڑ گئے تھے اور میں شور غذائیں کھا نہیں سکتا تھا، یعنی زیادہ گرم نمک مرچ والی نہیں کھا سکتے تھے. مرزا صاحب نے جب کہ وہ گھر سے تشریف لائے دودھ اور پاؤ روٹی تجویز فرمائی. کارکنان کو کہا کہ ان کو دودھ اور روٹی دو کیونکہ مرچیں نہیں کھا سکتے. پھر کہتے ہیں کہ آج کل مرزا صاحب قادیان سے باہر ایک وسیع اور مناسب باغ جو خود انہی کی ملکیت ہے میں قیام پذیر ہیں. بزرگان ملت بھی وہیں ہیں. قادیان کی آبادی قریباً 3000 آدمیوں کی ہے، مگر رونق اور چہل پہل بہت ہے. نواب صاحب مالیر کوٹلہ کی شاندار اور بلند عمارت تمام بستی میں صرف ایک ہی عمارت ہے. راستے کچے اور ناہموار ہیں، بالخصوص وہ سڑک جو بٹالہ سے قادیان تک آئی ہے اپنی نوعیت میں سب پر فوق لے گئی ہے. یعنی کہ ایسی خراب سڑک ہے جو سب سے بڑھ گئی ہے خراب سڑکوں میں یا سفر کی مشکلات میں. تو کہتے ہیں کہ آتے ہوئے یکے میں مجھے ٹانگے میں مجھے جس قدر تکلیف ہوئی تھی نواب صاحب کے رتھ نے لوٹنے کے وقت نے تخفیف کر دی. آئے تو ٹانگے پہ تھے، واپسی پہ نواب محمد علی خان صاحب نے رات اپنی دے دی تھی، جس سے کہتے ہیں میرا سفر نسبتاً آسان ہو گیا. پھر آگے لکھتے ہیں کہ اگر مرزا صاحب کی ملاقات کا اشتیاق میرے دل میں موزن نہ ہوتا تو شاید 8 میل تو کیا 8 قدم بھی میں آگے نہ بڑھ سکتا، اتنا گندا راستہ تھا. پھر کہتے ہیں کہ اکرام ضیف کی صفت خاص اشخاص تک محدود نہ تھی، چھوٹے سے لے کر بڑے تک ہر ایک نے بھائی کا سا سلوک کیا. تو یہ نمونے ہمیں ہمیشہ قائم رکھنے چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم پوری توجہ کے ساتھ اور انشراح صدر کے ساتھ خوش دلی سے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمانوں کی خدمت کر سکیں، اور یہاں ان دنوں میں کسی کو کوئی بھی تکلیف نہ ہو. جیسا کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ایک لمبے تجربے سے ماشاءاللہ
منتظمین اور معاونین بھی اس قابل ہو چکے ہیں کہ ان مہمانوں کی خدمت آسن طور پر انجام دے سکیں، تو اپنی تمام صلاحیتوں کے ساتھ خدمت کرنی چاہیے اور ہمیشہ صبر، حوصلے اور دعا کے ساتھ اس خدمت پر کمر بستہ رہیں، اس خدمت کو کرتے رہیں، اور اپنے کسی قریبی عزیز کی طرح بلکہ اس سے بھی بڑھ کر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمانوں کی خدمت کی توفیق پائیں۔ علاوہ ان لوگوں کے جو ڈیوٹی پر ہیں وہ تو خدمت پر مامور ہیں، خدمت کریں گے، لندن میں رہنے والے اور اسلام آباد کے ارد گرد کے قریب ماحول میں رہنے والوں سے بھی امید ہے کہ وہ بھی مہمان نوازی کے نمونے دکھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر۔